اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل ابن سوریہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن سوریہ یہ یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا. او عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے پوچھا عمن یأتی بالوحی من الملائکہ، فرشتوں میں سے وحی کون سا فرشتہ لاتا ہے، کون سا فرشتہ وحی لاتا ہے، اس کے بارے میں اس نے پوچھا. فقال، تو بس اسے بتایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا، جبرائیل حضرت جبرائیل وحی لاتے ہیں. فقال هو عدونا یأتی بالعذاب، تو یہودیوں نے کہا، ابن سوریہ نے کہا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو عذاب لاتا ہے. یعنی حضرت جبرائیل کے بارے میں کہا. وَلَوْ كَانَ مِيكَائِيل لَآمَنَّا، اگر میکائیل وحی لاتے تو ہم ایمان لے آتے. لِأَنَّهُ يَأْتِي بِالْحَدْبِ وَالسِّلْمِ، کیونکہ وہ خوشحالی اور سلامتی والے فرشتے ہیں. فنزلہ، وہ سلامتی لے کے نازل ہوتے ہیں. اگر میکائیل وحی لاتے تو ہم مان لیتے. قل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، من کان عدو لجبریل، جو دشمن ہے جبریل کا، فلیمت غیظا، اسے چاہیے کہ اپنے غصے میں مر جائے. اسے چاہیے کہ اپنے غصے میں مر جائے. فإنہ نزلہ، ای القرآن، صاحب جلالین نے نزلہ میں ہو ضمیر کا مشار ذکر کیا کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کریم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا. علی قلبک بإذن اللہ بأمر اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے حکم سے قرآن کریم کا نزول جبرائیل نے کیا. مصدقا لما بین یدیہ، مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والا ہے ان کی جو ان کے ہاتھوں میں ہے. یعنی قبلہ من الکتب، پہلی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں کی قرآن کریم تصدیق کرتا ہے. ان کتابوں کے لیے مصدق ہے کہ وہ کتابیں بھی من جانب اللہ تھیں. وہ ہدن و بشرا، وہ ہدن اور ہدایت ہے. ہدایت گمراہی کے مقابلے میں ہوتی ہے، گمراہی سے نکالنے کا ذریعہ ہے. وہ بشرا، اور خوشخبری ہے، بالجنت، جنت کی. قرآن کریم میں ماننے والوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں، للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے. من کان عدوا للہ، من کان عدوا للہ، جو دشمن ہے اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور رسولوں کا، وجبریل، اور جبرائیل کا. صاحب جلالین جبرائیل میں قراتیں کیا کیا ہیں، اعراب کیا کیا ہے، اس کی یہاں پر صراحت فرماتے ہیں. بکسر الجیم و فتحہ، جیم کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جیم کے فتحہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے جبریل کسرہ کے ساتھ اور جبریل فتحہ کے ساتھ، اور بلا حمزہ و بھی و بیاءہ و دونہا، اور حمزہ کے ساتھ اور یا کے ساتھ، اور بغیر حمزہ اور بغیر یا کے. ویسے یعنی اس کو جبریل، جبرائیل، جبریل، جبرائیل. ویسے اس میں تقریباً 12-13 لغات اہل لغات نے لکھی ہیں، لیکن مشہور یہ 4 ہی ہیں. وہ میکالا، وہ جو دشمن ہو میکائیل کا، تو فرماتے ہیں عطف علی الملائکۃ من عطف الخاص، کہ یہ جو عطف فرشتوں پر کیا گیا ہے، اس من عطف الخاص، یہ میکال کا عطف جو فرشتوں پر کیا، یہ عطف خاص ہے، علی العام، عام پر. وفی قرات میکائیل بحمز و یا، حمزہ اور یا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. وفی اخرى بلا یا، اور ایک قرات میں بلا یا کے ہیں. فإن اللہ عدو للکافرین، بس بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا. او کہو موقع لہم بیانا لحالہم، یہاں پر یہ جو اعراب اس کا یہ ذکر کر رہے ہیں، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا.
اللہ کافروں کا دشمن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب ہے کہ فقط جو کافر ہوتے ہیں، جنہوں نے اسلام کا یا ضروریات دین کا انکار کیا ہوتا ہے، تو کافروں کی جتنی بھی اقسام ہیں، چاہے وہ اہل کتاب کی صورت میں ہو، ان کی شکل میں ہو، یا دیگر کفار ہوں، جتنے بھی کفار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، ان سب کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، خصوصاً وہ کافر جو حضرت جبریل کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ تو دشمنی ہے ہی ہے۔ تو یہاں پر فقط کافر ہی کو ہم ضمیر کی جگہ پر اس لیے لایا کہ ان کے کفر کو یہاں پر بیان کرنا مقصود ہے بس۔ ان آیات کو سمجھیے۔ یہاں پہ ان آیات کی شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے، جیسے کہ صاحب جلالین نے بھی خود اس کا تذکرہ کیا کہ ابن سوریہ نے یہ سوال پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بعض روایت میں مطلقاً آتا ہے۔ تو جب یہود نے یہ سوال کیا کہ وحی کون لاتا ہے، تو ان آیات میں یہود کے ایمان نہ لانے کے ایک بہانے کا ذکر کیا گیا، اور پھر ساتھ ہی خود ہی اس کی تردید بھی کی گئی۔ کہتے تھے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ اسے جبرائیل نے اتارا ہے، اور جبرائیل ہمارا دشمن ہے، وہی اللہ کی طرف سے عذاب لے کر بھی آتا ہے، اور ہماری قوموں کو تباہ بھی اس نے کیا، اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ البتہ میکائیل چونکہ ہمارے دوست ہیں، اگر وہ وحی لاتے تو ہم بات کو مان لیتے، وہ رحمت کے فرشتے ہیں، وہ بارش کے فرشتے ہیں، تو اگر وہ لاتے تو پھر ہم مان لیتے، یا کہتے کہ تورات جو ہے اسے ہم مانتے ہیں کہ وہ براہ راست ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو آپ جواب دے دیجئے، جو جبرائیل کا دشمن ہے اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ اس کا دشمن ہے، اس لیے کہ جبرائیل نے قرآن اپنی مرضی سے تھوڑا ہی اتارا ہے، جبرائیل نے قرآن اللہ کے حکم سے اتارا ہے۔ تو جو جبرائیل سے دشمنی رکھتا ہے گویا وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے، جس میں جبرائیل کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں قرآن کریم کے نزول میں۔ جبرائیل تو محض سفیر اور ایلچی ہیں۔ یہ دیکھو کہ نازل کرنے والا کون ہے۔ دشمنی ہوگی تو تمہیں جبرائیل کے ساتھ ہوگی، لیکن یہ کتاب تو اللہ کی ہے اور اللہ نے بھیجی ہے۔ اگر سفیر سے تمہیں دشمنی ہے، سفیر سے تمہیں دشمنی ہے، عداوت ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو کوئی شک و شبہ تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اور عجیب بات ہے تمہاری، اگر سفیر سے تمہیں محبت نہیں ہے تو بھیجنے والے کی ذات کو دیکھیے کہ کتاب کو بھیج کون رہا ہے۔ سفیر کا کام محض پیغام لانا ہوتا ہے، اس کو اس پیغام میں اپنا کوئی اثر، کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو جب کلام بھی ایسا ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، جو مصدق لما بین یدیہ ہے، اور وہ ہدن اور بشرا بھی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ لانے والے کے ساتھ محبت نہ ہونے کی وجہ سے بہانہ بنا کر تم اس پر ایمان نہیں لاتے؟ یہ تمہاری حماقت اور بیوقوفی کی اعلیٰ مثال۔ اب دیکھیں، جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے سفیر ہیں، تم اگر ان سے بغاوت کرتے ہو، ان سے جلتے ہو، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تمہیں چاہیے کہ قرآن کریم کو دیکھو، اس کے اوصاف پہ نظر ڈالو، اس کو تم دیکھو، اس کی حقانیت پہ غور و فکر کرو، تو یہ کتاب تمہیں باقی کتابوں کی تصدیق کرنے والی معلوم ہوگی۔ اور پھر قرآن کریم ہے بھی ایسا کہ جو سیدھا راستہ بھی بتا رہا ہے، تو اگر سیدھا راستہ تو دشمن بھی بتائے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ یہ کتاب اہل ایمان کے لیے ایک عظیم خوشخبری بھی ہے۔ تو تم ہی بتاؤ، جو فرشتہ نعمتوں کے خوان لے کر آیا تھا، یہی جبرائیل، تو اس کے ساتھ تمہیں دشمنی کیا ہو گئی؟ جو فرشتہ تمہارے لیے خوشخبریاں لے کے آیا، جنت کی بشارتیں سنا رہا، اس کے ساتھ تمہیں دشمنی کیا ہو گئی؟ اس سے تو محبت کرنی چاہیے۔ لہذا جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اور دیگر فرشتے اس کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر ایک ضابطہ بھی بیان کیا کہ تم یہ کہتی ہو کہ میکائیل ہمارے دوست ہیں، اگر میکائیل وحی لاتے تو ہم بات کو مان لیتے،
میکائیل کے ساتھ ہماری دوستی ہے، یا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہو اور پھر اللہ کے سفیر کے ساتھ تم دشمنی رکھتے ہو، تو تم یہ دو باتیں کرتے ہو، یہ دو باتیں تو ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے یہاں سب برابر ہیں۔ کسی شخص کو جبرائیل سے دشمنی ہو اور باقی فرشتوں سے وہ محبت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ باقی فرشتوں کا دوست ہو نہیں سکتا۔ جب تمہیں جبرائیل سے عداوت ہے تو معلوم یہی ہوا کہ سارے فرشتوں سے تمہیں عداوت ہے، اور جبرائیل سے دشمنی وہ بھی اللہ سے عداوت، اور میکائیل سے دشمنی وہ بھی اللہ سے عداوت، اور رسول اللہ سے دشمنی وہ بھی اللہ سے عداوت اور اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی علامت ہے۔ تو لہٰذا یہ تمہارا بہانہ یہاں پر بالکل نہیں چلے گا۔ اس طرح دیکھیں، ایک رسول سے اگر کوئی دشمنی اور عداوت رکھتا ہے تو گویا وہ سارے رسولوں سے عداوت رکھتا ہے، اور ایک رسول سے عداوت بھی کفر ہے اور سارے رسولوں سے عداوت بھی کفر ہے۔ تو جس طرح ایک فرشتے سے عداوت رکھنا کفر ہے، اس طرح سارے فرشتوں سے عداوت رکھنا بھی کفر ہے۔ تو ایک فرشتے کا انکار گویا کہ سارے فرشتوں کے انکار کو مستلزم ہے، لہٰذا یہ بھی کفر ہوگا۔ اگر تم جبرائیل کے ساتھ عداوت کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو گویا یہ سارے فرشتوں کے ساتھ عداوت ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عداوت ہے۔ اس میں محبت کوئی بھی نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہاں پہ جبرائیل اور میکائیل کا اجمالاً ذکر کیا ہے، اجمالاً ذکر کیا ہے، اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت بھی فرمائی کہ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچائے گا، میرے کسی ولی کو اذیت پہنچائے گا، تو میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب دیکھیں، ایک کا ذکر قرآن میں ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یہاں پر جنگ کا ذکر قرآن کریم میں ایک جنگ کا ذکر آیا جو سود سے باز نہیں آتا، اور حدیث میں جس کے ساتھ جنگ کا ذکر کیا جو اللہ کے کسی ولی کو اذیت پہنچائے، چاہے وہ ولی فرشتوں میں سے ہو انسانوں میں سے ہو، اس ولی کو جو بھی اذیت پہنچاتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تفسیر در منصور میں ایک بات لکھی ہے کہ جیسے کہ صاحب جلالین نے یہاں پر بھی اشارہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا ابن سوریہ نے، جب یہود نے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارے دشمن اور میکائیل ہمارے دوست ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بارگاہ خداوندی میں ان دونوں میں کیا مرتبہ ہے، ان دونوں کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، کیا خاصیت ان کو حاصل ہے؟ تو کہنے لگے جبرائیل اللہ کے دائیں جانب ہے اور میکائیل بائیں جانب ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ ناممکن ہے کہ جبرائیل میکائیل کے دشمن ہو، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ میکائیل اسرائیل کے دشمنوں سے دوستی رکھیں، یہ بات بالکل ناممکن ہے۔ تو جب دونوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو سکتے۔ اور اس میں ایک مزے کی بات یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ جب وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، دوست ہیں، تو جب وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں تو جو ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھے گا، یہ دونوں ان کے ساتھ کبھی دوستی نہیں رکھ سکتے۔ یعنی جو جبرائیل کا دشمن ہے، میکائیل اس کو کب اپنا دوست تسلیم کرتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں، یہ تو عموماً دنیا میں بھی ہوتا ہے، اگر کوئی ایک بھائی کا دشمن ہے تو دوسرا بھائی کبھی بھی اس کو اپنا دوست ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مدینہ طیبہ سے تقریباً 3-4 دن کی مسافت پر جو باب فدق ہے، وہاں پر یہودیوں کا یہ سب سے بڑا عالم ابن سوریہ، عبداللہ بن سوریہ پورا نام اس کا تھا، عبداللہ بن سوریہ، یہ بہت بڑا یعنی چرب لسان قسم کا ان کا بہت بڑا عالم تھا یہودیوں کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، یہ چونکہ آتے جاتے لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں بتا دیتا کہ اس نبی سے جا کر یہ سوال کرنا، یہ سوال کرنا، یہ سوال کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے، بیت المدارس نام جگہ ہے، وہاں پر ان کا بڑا ادارہ تھا بیت المدارس کے نام سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تاکہ ان کو جا کر دین کی دعوت دی جائے، حجت تام ہو جائے۔ تو وہاں پر بہت سارے سوالات جوابات ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا، اور ان سے جو بھی پوچھا یہ مکمل لاجواب ہوئے۔ آخر میں بہانہ بنا دیا کہ وہی کون سا فرشتہ لاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جبرائیل لاتے ہیں۔ تو یہ بہانہ بنا کر انہوں نے انکار کر دیا کہ جبرائیل کو ہم نہیں مانتے، ہم وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے بڑوں پر اس نے عذاب لائے ہیں، ہمارے بڑوں کے جو کارتوت تھے وہی کے ذریعے نبیوں کو بتا دیتے تھے، چگلیاں کھاتے تھے، یعنی اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے بہانہ بنا لیا۔ جبرائیل کا معنی کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ تو جبر کا معنی بندہ اور ایل کا معنی اللہ، یعنی جبرائیل کا معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔
جبرائیل کا اور یہ تو ویسے آپ اگر سمجھے تو دنیا کے اصول میں بھی یہی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کتنی دشمنی کیوں نہ ہو، قاصد اور سفیر کے ساتھ کوئی بھی دشمنی نہیں رکھتا. جو قاصد اور سفیر ہوتا ہے اس کے ساتھ دشمنی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو صرف پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، مزید اس میں تو کسی بات کا اپنا عمل دخل اس کا نہیں ہوتا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، انزلنا ہم نے نازل کی، الیک آپ کی طرف، یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیات بینات واضح آیتیں، واضحات بالکل واضح، واضح بالکل واضح یعنی کوئی پہلو ان میں پوشیدہ نہیں ہے. حال یہ حال ہے، یہ بینات آیات ان سے حال ہے. رد لقول ابن سوریہ، ابن سوریہ کے قول کو رد کرنے کے لیے یہ فرمایا، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما جئتنا بشیء، جب ابن سوریہ نے کہا کہ آپ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں لائے، اگر کوئی دلائل لاتے تو ہم مان لیتے. فرمایا وما یکفر بها الا الفاسقون، کہ ہم نے تو آیات بھیجی ہیں، واضح علامات اور معجزات اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب بھیجی ہے، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں، بہانے بناتے ہیں. وما یکفر بها الا الفاسقون، اور اس کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق لوگ. کفروا بها، اس کے انکار قرآن کریم کا انکار، آیات اور معجزات اور نشانیوں کے انکار فاسق لوگ کرتے ہیں. اب کلما عاہدوا، جب بھی او کلما عاہدوا، وعدہ لیا ان سے، عہدن کوئی بھی، وہ وعدہ چاہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، چاہے وہ ایمان کا وعدہ ہو بن نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان خرجا او ان نبی اللہ یعاون علیہ المشرکین، یہ وعدہ لیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت نہیں کرو گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کے دشمنوں کی، مشرکین کی معاونت اور مدد نہیں کرو گے، لیکن اس کے باوجود ناباذہ ہوئے تو رہا ہو، اس وعدے کو انہوں نے پھینک دیا، پس پشت ڈالا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر کے بھی یہودیوں نے بہت سارے میثاق کیے، وعدے کیے، لیکن اس کے باوجود ان وعدوں کی خلاف ورزیاں کرتے رہے. ربط یہ ہے، پہلے یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا ہم اس چیز کو نہیں مانتے، اور کہنے لگے جن آیات کا جبرائیل سے کوئی واسطہ نہیں تو کیا پھر تم انہیں مانتے ہو؟ یہ بھی ایک سوال اٹھا سکتے ہیں نا کہ جن آیات کا جبرائیل سے کوئی واسطہ نہیں، کیا ان آیتوں کو مانتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ابن سوریہ یہودی نے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت اور رسالت کے لیے خاص علامت طلب کی کہ آپ کوئی نبوت اور رسالت کی خاص دلیل لائیں جس سے ہم پہچان سکیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. یہ شان نزول آپ کو بتایا. تو مطلب یہ کہ آپ کی نبوت کی ایک نشانی نہیں، ہزاروں نشانیاں ہیں، مگر جو ہاتھ سے گزر جائیں، وہ عقل و نقل کو خیر آباد کہہ چکے تو وہ بات نہیں مانتے، ان کی سمجھ میں پھر کچھ بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ اپنے فسق کی وجہ سے ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں. ان کی عادت بن چکی ہے کہ جب بھی ان سے کوئی عہد لیا گیا اس عہد کو انہوں نے توڑ دیا. تو عہد توڑنا قانوناً، عقلاً، شرعاً ہر اعتبار سے مذموم اور بری حرکت ہے. تو حقیقت میں یہ تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے، کیونکہ تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں موجود ہیں. انبیاء سابقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں دی ہیں، پھر بھی انہوں نے کتاب اللہ کو پس سے پشت ڈالا. فریق منہم، ایک طبقہ ان میں سے، ایک جماعت ان میں سے، یعنی انہوں نے کیا کیا، اس کو پس سے پشت ڈال دیا. بنقصہ جواب کلما، وہ ہوا محل الاستفہام الانکاری، یہ کلما کا جواب ہے، اور یہی یہاں پر جو استفہام انکاری ہے اس کا محل بھی یہی ہے. بل للانتقال، بل انتقال ان اضراف کے لیے، اکثرهم لا یؤمنون، اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے. ولما جاءهم رسول من عند اللہ، جب بھی ان کے پاس رسول آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مصدقن، آپ مصدق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، لما معاہم، اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، ان کی کتابیں ہیں،
ان کتابوں کی تصدیق کر رہے ہیں آپ، اور آپ کی کتاب قرآن کریم بھی ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، پس پشت پھینک دیا ایک گروہ نے، ایک طبقے نے ان میں سے کتاب کو، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، تورات کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے۔ کیا مطلب؟ تورات کو پشتوں کے پیچھے پھینکا، کیا مطلب؟ ای لم یعملوا بما فیہا، اس کے اندر جو کچھ تھا اس پر عمل نہیں کیا، من الایمان بالرسول وغیرہ، رسول پر ایمان نہیں لایا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو تورات میں احکامات تھے ان احکامات کو پس پشت ڈال دیا، ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو جب بھی تورات کے کوئی احکامات ان کے سامنے آتے اس کو پس پشت ڈال لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں، صحابہ کرام کی علامات ہیں، ان کو بھی انہوں نے پس پشت ڈالا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ جانتے ہی نہیں ہیں، ما فیہا من انہ نبی حق وانہ کتاب اللہ، یعنی اس کتاب کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں تورات کے اندر ہیں یا باقی احکامات جتنے بھی ہیں، ان سب کے ساتھ انہوں نے انکار کیا اور اس کو پس پشت ڈالا اور اس کا انکار کر دیا۔ تو فرمایا اگلی آیت میں جو بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے نہ تو نبی کی بات ماننی ہے، نہ تو اللہ کی ماننی ہے، نہ اپنے نبی علیہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننی ہے۔ حقیقت یہ کہ کتاب اللہ کو انہوں نے پس پشت ڈالا اور ان منتروں کے پیچھے، ان خرافات کے پیچھے پڑے جن شیاطین پڑا کرتے تھے، شیاطین الانس والجن، دونوں، جنات میں سے جو شیاطین ہے یا انسانوں میں سے جو شیاطین ہے، تو جو وہ پڑا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، انہوں نے اس کا پیچھا کیا۔ اگلی آیت میں اب اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کتاب اللہ کو یہ مانتے نہیں، احکام خداوندی کو یہ مانتے نہیں، رسولوں کی بات یہ مانتے نہیں، صرف شیاطین کے منتروں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ واتبعوا، یہ عطف ہے یہ نبذہ پر، واتبعوا، پیروی کی انہوں نے، ما، اس چیز کی، تتلو، جسے پڑھتے تھے، الشیاطین، شیطان، علی عہد ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں، ان کی بادشاہت میں، من السحر، جادو، اس جادو کا جو مواد تھا، ذخیرہ تھا، وکانت دفنت تحت کرسی، یہی اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفن کیا ہوا تھا۔ اب یہ دفن کس نے کیا تھا، پوری بات پڑھیے پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ لما نزا ملکہ او کانت تسترق السمع وتزم الیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے اس کو چھین کر اپنی کرسی کے نیچے اس کو دفن کر دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس کو چوری کر لیا، یعنی اس مواد کے اندر جو کچھ انہوں نے چوری کیا ہوا تھا، تسترق السمع، جو باتیں انہوں نے چوری کر کے، فرشتوں سے کوئی نہ کوئی باتیں چوری کی سنا کے یہ لوگ کائنوں کو بتاتے تھے، ان ساری چیزوں کو چوری کر کے اس کے اندر درج کیا ہوا تھا۔ وتزم الیہ اکاذیب، اور اس کے اندر مختلف قسم کے جھوٹ اس میں ملائے ہوئے تھے۔ وتلقیہ الی الکہنۃ، اور کوہان، یہ جو نجومی ہوتے ہیں، کاہن ہوتے ہیں، ان پر وہ القاء کرتے تھے۔ جنات یہ اوپر نیچے ایک دوسرے کے کندھوں میں، چونکہ بڑے لمبے 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 قد یہ بنا سکتے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیا، تو فرشتوں کے کلام کو ایک دوسروں کے کندھوں پہ چڑھتے 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 آسمانوں کے قریب جا کے سنتے تھے، تو وہاں پر تقدیر کی جو کچھ گفتگو باتیں ہوتی تھی، تو اس کو بھی آ کر کائنوں کو یہ بتاتے تھے۔ ایک بات سنتے تھے تو آ کر ان کو بتا دی، وہ 100 اور ملا کر ساتھ آگے بتاتے تھے۔ ایک تو وہ مواد تھا اس میں، اور دوسرا جادو کا مواد تھا ان دفتروں کے اندر، جس کو سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفن کیا گیا تھا۔ فَيُدَوِّنُونَهُ، انہوں نے اس کو مدون کیا، وَفَشَا ذَلِكَ، اور اس کو شائع کر دیا، وَشَاعَ أَنَّ الْجِنَّ، اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ جنات عالم الغیب، غیب جانتے ہیں۔ فَجَمَعَ سُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دفتروں کو، ان رجسٹروں کو جمع کیا، ان کتب کو، وَدَفَنَهَا، اور اس کو دفن کر دیا۔ فَلَمَّا مَاتَ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، دلت الشیاطین علیہ الناس، تو شیاطین نے لوگوں کی اس انداز سے رہنمائی کرنی شروع کر دی، اس انداز سے ان کی ذہن سازی شروع کر دی۔ فاستخرجوها، اور اس مواد کو انہوں نے کرسی کے نیچے سے نکالا، فوجدوا فیہا السحر، اس کے اندر جادو پایا، فقالوا انما ملککم بہذا، تو کہنے لگے رسول سلیمان تمہارے کو جو سلطنت چلاتے تھے، بادشاہت کرتے تھے، وہ جادو کے زور سے کرتے تھے۔ فتعلموه، اب انہوں نے جادو کی تعلیم دینی شروع کر دی، ورافضوا، اور اس تعلیم کو انہوں نے آگے پھیلانا شروع کر دیا، اور یہ تعلیم دینی انہوں نے شروع کر دی، اور ورافضوا
कुतुब अंबियाइहिम, और अंबिया की किताबों को छोड़ दिया। قال تعالی, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी किया इन्होंने ये, आगे अल्लाह ताला इसका जवाब दे रहे हैं कि ये जो तुमने जादू का मवाद जो जमा किया हुआ था, या सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको इकट्ठा करके छुपा दिया था कि ये शरारत न करें, तो जिन्नात शयातीन ने उसको मंसूब किया कि सुलेमान जादूगर थे और जादू किया करते थे, और फिर निकाल कर लोगों के अंदर उसको आम कर दिया। तो अल्लाह ताला ने उनके जवाब उनकी इस बात का रद्द किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं थे, और रद्द अलल यहूद फी कौलिहिम, यहूदियों की बात को उन पर रद्द कर दिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं थे। तुम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी थे, उन्जुरू इला मुहम्मदिन यज़कुरु सुलेमान फिल अंबिया, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करते हैं अंबिया किराम का, कि हज़रत सुलेमान भी अल्लाह के नबी थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो यहूदी थे वो ये समझते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे। वमा काना इल्ला साहिरन, सुलेमान नबी नहीं थे, सिर्फ वो जादूगर थे। तो अल्लाह ने उनके इस कौल का रद्द करते हुए फरमाया वमा कफर सुलेमान, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफर नहीं किया, वो तो अल्लाह के नबी थे, वो जादूगर नहीं थे। इल्लम यामल सिहरा लिअन्नहु कुफ्रन, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू का अमल नहीं किया क्योंकि जादू करना कुफर है। वलाकिन्ना, और लेकिन जादू किसने किया, बितशदीद व तखफीफ, लाकिन दोनों तरह से जायज है। अशयातीनो, ये जादू किया है या ये सेखर की तालीम दी शयातीन ने, कफरू, ये कुफर सिखाया है। व युअल्लिमून अन्नास सिहरा वलाकिन शयातीन कफरू, ये कुफर शैतानों ने किया। व युअल्लिमून अन्नास सिहरा, और लोगों को जादू की तालीम दी। ये अल जुमला तो हाल मिन ज़मीर कफरू, ये कफरू की ज़मीर से हाल है। व युअल्लिमूनहुम, और लोगों को इसकी तालीम देते थे। वमा उनज़िला अलल मलकैन ऐ अलहिमाहु मिन अस्सिहरी, या जो नाजिल किया गया दो फरिश्तों पर, यानी इल्हाम किया गया जादू का फन उनके दिलों पर। वक़ुरिया बिकस्र लाम, और इसको लाम के कसरा के साथ भी पढ़ा गया। मलकैन और मलिकैन दोनों तरह से इसको पढ़ा जाता है, यानी मलकैन, मलक और मलिक दोनों तरह से, बादशाह या फरिश्ता। बिबाबिला, बाबल शहर में। बलदुन फी सवादिल इराक, ये इराक में एक शहर था। फरिश्ते कौन थे, हारूत व मारूत, हारूत और मारूत। ये बदल है या आतफ है लिल मलकैन के लिए। काला इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, हुमा साहिरान कान युअल्लिमानी, कि ये दोनों जादूगर थे और जादू की तालीम देते थे। वकील, और कहा गया है मलकान, कि दो फरिश्ते थे, उन जिलाल तालीम ही, कि इन दोनों को उतारा गया था सिखाने के लिए, इब्तिला मिनल्लाह लिन्नास, अल्लाह ताला की तरफ से लोगों का इम्तिहान लेने के लिए। वमा युअल्लिमानी, यहाँ पर मिन जायदा है, और ये दोनों नहीं तालीम देते थे अहदिन किसी एक को, हत्ता यकूला, यहाँ तक कि उसे कह देते थे, लहू नुस्खा, उसको नसीहत करते थे, इन्नमा नहनु फितना, बेशक हम तो आजमाइश में हैं। बलियतुन, यानी हम आजमाइश का शिकार हैं, मिनल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से, लिन्नास, लोगों से ये बात कह देते थे। लियम ताहिना, किस लिए, लियम ताहिना हम बेतालीमिही, यानी इसकी तालीम देने के साथ तुम्हारे इम्तिहान की खातिर हमें भेजा गया है। फमन तअल्लमहु, जिसने इसको सीखा, कफर, उसने कुफर किया। वमन तरकहु फहुव मुमिन, और जिसने जादू को छोड़ा वो मोमिन है। तो इन आयात से एक मसला तो ये मालूम हुआ कि जादू सीखना सिखाना ये कुफर होता है। वला तकफुर, पस तुम कुफर न करना। कैसे कुफर न करना, बेताल्लुम ही, उसको सीख कर। फ़इन अबा, अगर वो इनकार कर देते तो ठीक है, लेकिन अगर वो लोग इसरार करते तो इल्ला तअल्लमा अल्लमाहु, जो इसरार करता उसको फिर वो जादू का फन वो सिखा देते। फयतअल्लमूना, बस लोग उनसे सीखते थे, मिनहुमा, उन दोनों से, मा, वो चीजें युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, जिसके जरिए से तफरीक कर देते थे मियां बीवी के दरमियान। मियां बीवी के दरमियान तफरीक का मतलब क्या, बेअन युबग़ज़ कुल्लन इलल आखिर, यानी एक दूसरे के साथ दिलों में अदावत पैदा हो जाती थी। वमा हुम अयसिख, वमा हुम बिदवारिन, इस जादू के जरिए से तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, बिही, इसके जरिए से, बेसिर, इस जादू के जरिए से, यहाँ पर भी मिन जायदा है, अहदिन किसी एक को भी, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म से, बेइरादती, अल्लाह के इरादे और मशीयत के बगैर जादू के जरिए से भी कोई किसी को नुकसान और तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। जैसे किसी को गोली मार दें तो अल्लाह का हुक्म हो तो गोली लगती है, वरना नहीं लगती।
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ چیز سیکھتے تھے ما یضرہم، جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے، ولا ینفعہم، نفع دینے والی نہیں ہے، وہ سحر، وہ جادو ہے، یعنی ایسی چیز سیکھ رہے ہیں جو آخرت میں ان کے لیے باعث نقصان ہے، باعث فائدہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ، اس میں لام قسمیہ ہے، عَلِمُوا اے الیہود، انہوں نے سیکھا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ لَمَنِ اشْتَرَاهُ، یہ کیوں کیا انہوں نے سارا؟ یہاں پر لام ابتدا معلقۃ لما قبلها، یہ ما قبل سے متعلق ہے، من العمل، اور یہاں پر من موصولہ ہے جو اپنے عمل سے مانے ہے، اور من یہاں پر موصولہ ہے، یعنی کیا مطلب؟ اشتراہ، اختارہ، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے انہوں نے جادو کو اختیار کیا، اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ وَاسْتَبْدَلَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور اللہ کی کتاب کے عوض انہوں نے جادو کو پسند کیا۔ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، نصیب فی الجنہ، یعنی جنت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَا بِئْسَ، اور البتہ برا ہے، ما شیئن، وہ چیز، شروا ای باعوا، جو خریدا انہوں نے، بھی انفسهم، جس کے بدلے اپنی جانوں کو، ای الشارین ای حظها من الآخرۃ، یعنی وہ خریدنے والے ہیں آخرت کے حصے کو، ان تعلموه حیث اوجب لهم النار، وہ چیز سیکھ رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے، وہ چیز سیکھ رہے ہیں، وہ حاصل کر رہے ہیں، وہ علم لے رہے ہیں جو ان پر جہنم کو واجب کر رہا ہے، جو ان پر آگ کو واجب کر رہا ہے اور ان کو آگ کا مستحق بنا رہے ہیں۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے، کچھ سمجھتے۔ حقیقت ما یسیرون الیہ من العذاب ما تعلموا، یعنی جس عذاب کی طرف یہ جا رہے ہیں، جس عذاب میں یہ پہنچ رہے ہیں، یہ اس عذاب کو جان لیتے تو یہ چیز نہ سیکھتے۔ آیات کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے، تقریباً خلاصہ تو صاحب جلالین نے خود یہاں پر ذکر کر بھی دیا ہے۔ اب یہ جادو کیسے پھیلا، جادو کیسے پھیلا؟ کچھ بات تو یہاں پر آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہر چیز تھی، جنات اور انسانوں، چرند پرند، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام سب پر حاکم اور بادشاہ تھے، شیاطین جنات سب اس زمانے میں ملے جلے رہتے تھے، شیاطین انسانوں کو جادو سکھایا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے آگے فرمایا وہ نہیں تو نہ سلیمان ہم سکھاتے تھے اور نہ انہوں نے اس حکم دیا تھا۔ تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس باطل نظریے کا رد کیا، اس باطل نظریے کا، اس باطل پروپیگنڈے کا رد کیا، چونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس پیشے کو برا نہ سمجھے۔ بات کو سمجھیں اچھی طرح سے، یہود اور سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کیوں کرتے تھے کہ لوگ جادو کو برا نہ سمجھیں، لوگ یہ سمجھیں کہ جادو تو نبی بھی کرتے تھے، تو لہذا جادو کرنا کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، اس لیے سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے، کیونکہ اگر کوئی آدمی ایک فن اختیار کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنے فن کو کسی بڑے کی طرف منسوب کرتے ہیں، فلاں بھی یہ کام کرتا رہے، مطلب کہ لوگ اس کو عیب نہ سمجھے، لوگ اس کو عیب نہ سمجھے، تو اس لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ تو اس سارے باطل نظریے کا رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات کے اندر جادو کی حقیقت کو واضح کیا کہ جادو کیا ہے، کس نے سکھایا، کہاں سے آیا۔ یہودی تو چونکہ آپ کے علم میں ہے، پہلے سے ہی اس زمانے سے ہی جادوگر چلے آتے ہیں، جادو کرتے تھے، کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے جادو کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معوذتین سورۃ فلق اور سورۃ الناس کا نزول فرمایا، تو اس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کے اثرات باطل ہوئے، ختم ہوئے۔ تو اس سے ایک تو یہ معلوم ہے جادو ہو جاتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، محض تخیلات ہیں، یہ بات بے حقیقت ہے، جادو اپنا اثر رکھتا ہے۔ جادو کے علم ان آیات کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا کہ دو طرح سے پھیلا۔ ایک تو یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جنات اور شیاطین مل جل کے رہتے تھے، تو جنات نے یہ جادو سکھایا اور نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف کر دی، اور دوسرے ہاروت اور ماروت کی طرف سے یہ جادو پھیلا۔ اچھا، ہاروت اور ماروت کیا تھے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں چونکہ یہ بات سمجھانی ذرا ضروری ہے، چونکہ اس حوالے سے
جی آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہاروت اور ماروت کے حوالے سے بہت زیادہ افسانے لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ لہذا اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہاروت ماروت کون تھے، انہوں نے جادو کی تعلیم کیوں دی، کیوں سکھایا، اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھیں۔ ٹھیک ہے، ہم سرسری طور پر ہم نے جلالین میں بات پڑھ لی ہے، لیکن اس بات کو اچھی طرح سمجھ کے جائیں کہ بعض لوگ فرشتوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ فرشتے تو معصوم مخلوق ہیں، تو انہوں نے جادو کی تعلیم کیسے دی، جادو کیوں سکھایا، چونکہ جادو کفر ہے تو فرشتے جو معصوم ہیں انہوں نے جادو کی تعلیم کیوں دی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر مختلف تفاسیر میں چونکہ اسرائیلیات بہت زیادہ ہیں، وہ آپ پڑھیں گے کہ ایسے 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 واقعات ہوئے، مختلف طرح کی باتیں، لہذا ان کی حقیقت کیا ہے اس کو اچھی طرح آپ سمجھیے۔ جو بعض تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ جیسے اسرائیلی روایات کو انہوں نے اکٹھا کیا، بات کو سمجھیں، یہ دو فرشتے تھے تو ان کی آپس میں یہ گفتگو ہوئی، فرشتوں کی آپس میں یہ گفتگو ہوئی کہ انسان گناہ بہت زیادہ کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ان کے ساتھ میں نے شہوات اور غضب کا مادہ لگایا اس لیے گناہ کرتے ہیں، اگر تمہارے ساتھ لگایا جائے تو تم بھی بچ نہیں سکتے، اچھا تم اپنے میں سے دو آدمیوں کو منتخب کرو۔ فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم زمین پر جاتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ چیزیں لگا دی جائیں، دیکھنا ہم پھر بھی گناہ سے بچیں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اپنے میں سے دو لوگوں کو منتخب کر دو، تو ہاروت اور ماروت کو منتخب کیا۔ ہاروت اور ماروت زمین پر آئے اور یہاں پر آ کر یہ بابل میں رہنے لگے، اور یہاں پر یہ ہوا کہ زہرا نام کی ایک خاتون ان کے پاس آئی، بڑی لمبی ساری بات اس لیے آپ کو نہیں بتاتا کہ کہیں آپ یہ بھی آگے بیان نہ کرنا شروع کریں، میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، کہیں پر اگر آپ یہ بات پڑھیں یا سنیں تو آپ تاکہ اس کی تردید کریں، یہ من گڑت بات ہے، من گڑت واقع ہے۔ تو اس خاتون کے ساتھ بچہ بھی تھا اور شراب بھی تھی، فلاں فلاں فلاں، پھر ان فرشتوں نے اس کے ساتھ گناہ کیا اور اس نے ان سے اسم اعظم سیکھا، اور یہ عورت اسم اعظم سیکھ کر آسمان پہ چلی گئی اور زہرا ستارہ بن گئی، اور فرشتوں کو اس کے بعد عذاب کے اندر لٹکا دیا۔ یہ اس طرح کی باتیں یہ بالکل من گڑت کہ بابل کے کنویں کے اندر ان کو الٹا لٹکائے ہوئے فلاں 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 فلاں۔ تو محققین مفسرین نے اس کی تردید کی ہے کہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض افسانے ہیں، اور بہت ساری اور بھی باتیں گڑھی ہوئی ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو صرف اشارہ دیا کہ جو من گڑت قسم کی باتیں ان فرشتوں کے بارے میں جو گھڑی ہوئی ہیں، یہ فضولیات ہیں اور اسرائیلیات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ محققین مفسرین ان کے بارے میں کیا لکھا ہے اس کو میں خلاصتاً آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ آپ سمجھیں۔ یہ دو فرشتے تھے، شکل انسانی میں ان کو زمین پر اتارا گیا۔ اب بات کو سمجھیں، جس زمانے میں ان فرشتوں کو اتارا گیا اس زمانے میں جادو کا بہت زیادہ زور تھا۔ بعد میں لکھے کہ ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو لوگ یہاں تک جادو اور معجزات میں اس طرح شبہات میں پڑ گئے تھے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جادو کیا اور معجزہ کیا ہے۔ جادو کا بہت زیادہ زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جادو اور معجزے کا فرق واضح کرنے کے لیے ان دو فرشتوں کو بھیجا تھا، بس یہ حقیقت ہے۔ اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے، تاکہ جادو اور معجزے میں فرق واضح ہو جائے۔ جادو اور معجزے میں فرق واضح کرنے کے لیے ان دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، بس اتنی بات ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ باقی جو واقعہ ہے وہ سر تا پا موضوع ہے، فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا، اور پھر کہتے نہیں فرشتوں کو بابل کے کنویں کے اندر عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، وہ عذاب میں، اور لوگ ان کے پاس ابھی بھی جا جا کے جادو سیکھتے ہیں، وہ عذاب میں لٹک رہے ہیں، وہ خود عذاب میں تو جادو سکھا کیسے رہے ہیں پھر؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فاسقہ فاجرہ عورت بدکاری کر لے اور پھر اسم اعظم پڑھ کے آسمان پہ چڑھ جائے؟ یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ بالکل غیر معقول بات۔ اور اسماء الہی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو پڑھنے کے لیے اور ان کے اثرات مرتب ہونے کے لیے تقوی اور طہارت شرط ہے، تو وہ عورت اسم اعظم پڑھ کر ناپاکی کی حالت میں آسمان پہ کیسے چڑھ گئی؟ یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ زہرا بن گئی جا کر، بھائی یہ تو پہلے سے ایک سیارہ ہے جو پہلے سے مشہور ہے، جو ابتدائے آفرینش سے عالم میں موجود ہے۔ تو اس واقعے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ستارہ اس وقت موجود ہوا جب یہ واقعہ پیش آیا، پہلے موجود نہیں تھا، حالانکہ یہ تو پہلے سے موجود ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ بھی سمجھیے، جب کسی کی شکل اور صورت بطور سزا مسخ کر دی جاتی ہے تو وہ تو بطور سزا کے لیے ہوتی ہے، بطور اعزاز تو نہیں ہوتی۔ اب اس عورت کی شکل اور صورت کو مسخ کر دیا، ستارہ اس کو بنا دیا، سیارہ اس کو بنا دیا، اور پھر اس کو اعزاز کے لیے اوپر چمکا دیا، یہ تو اعزاز ہوا، سزا تو نہ ہوئی۔
لہٰذا یہ بالکل ساری من گھڑت باتیں ہیں، یہودیوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، حقیقت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بابل شہر میں جادو کا بہت زیادہ زور تھا، یہودیوں کے مولوی اور پیر جادو کرتے تھے، اور انہوں نے اس کو اپنی کرامتوں کا نام دیا ہوا تھا، معجزات کا نام دیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جادو، کرامت اور معجزے میں فرق واضح کرنے کے لیے ہاروت اور ماروت کو بھیجا، اور جا کر تاکہ یہ سمجھائیں کہ جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے۔ اور ان کے پاس جب مجمع اکٹھا ہوتا تو یہ فرشتے ان سے کہتے کہ فلاں لوگ جو جو عمل کرتے ہیں نا یہ جادو ہے۔ اب ان میں سے کوئی، جب یہ بات سمجھیں، فرشتے یہ کہتے ہیں کہ فلاں 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 آدمی یہ عمل جو کر رہے ہیں نا وہ کرامت نہیں ہے، وہ معجزہ نہیں ہے، وہ جادو ہے، ان کے قریب بھی نہیں جانا، وہ کرامت اور معجزات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کو کیا پتا، آپ تو جادو جانتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں پتہ ہے یہ جادو ہے، ہم جادو جانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں آپ کس طرح کہتے ہو یہ جادو، آپ جادو نہیں جانتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں پتہ ہے جادو یہ ہوتا ہے، ہم جادو جانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پھر ہمیں بھی بتائیں جادو کیا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے پھر ہمیں بھی بتائیں جادو کیا ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھاتے، لیکن وہ جب اصرار کرتے پھر یہ کہتے ہاں یہ والا جادو ہوتا ہے۔ اب آپ اس میں آپ سے سوال کروں گا، آپ یہ بتائیں کیا فرشتوں کا کوئی قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں۔ فرشتے تو فرق واضح کرنے کے لیے یہ پڑھنا، یہ منتر کرنا، یوں کرنا، یہ کر کے یہ کرنا، یہ جادو ہوتا ہے۔ جب وہ اصرار کرتے تو ان کو بتا دیتے، ورنہ نہیں بتاتے۔ فرشتے یہ ان سے نہیں کہتے تھے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے تم نے کرنا نہیں ہے لیکن یوں یوں کرنا جادو ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے، میں اس کا بھی خلاصہ مفہوم آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک آپ یوں سمجھے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ زمانے کی تعین نہیں ہے کہ یہ واقعہ کب کا ہے، جادو کا زور تھا، اس کے اثرات دیکھ کر عوام کو جادو اور معجزات میں اشتباہ ہونے لگا، اور بعض لوگ جادوگروں کو مقدس مانتے تھے اور ان کا اتباع کرنے لگ جاتے تھے، جاہل لوگ ان کو ہی نبی سمجھتے ان کا پیچھا کرنے لگ جاتے، اور بعض لوگ جادو کو اچھا کام سمجھ کر اس کو سیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غلطی پر ان کو مطلع کرنے کے لیے اور اس اشتباہ کو ختم کرنے کے لیے ہاروت اور ماروت کو بھیجا کہ لوگوں کو جا کر جادو اور معجزے کی حقیقت بتا دیجئے کہ پتہ چلے جادو کیا اور معجزہ کیا۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کام انبیاء سے کیوں نہ لے لیا گیا، فرشتوں سے کیوں لیا؟ جواب سمجھے، اصل بات یہ ہے کہ انبیاء اور جادوگروں ہی میں تو امتیاز کرانا مقصود تھا۔ اگر انبیاء سے یہ کام لیا جاتا تو انبیاء اور جادوگروں میں فصل کرنا ناممکن ہو جاتا۔ نمبر دو، انبیاء ایک فریق کا درجہ رکھتے ہیں، تو اس لیے حکم کہتی ہے اس کو جو ثالث ہوتا ہے، تو تیسرا آدمی آئی نہیں، فرشتہ آئے اور آ کر وہ واضح کر دے کہ یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے۔ اور تیسری بات یہ، انبیاء کرام مظہر ہدایت ہوتے ہیں، اس لیے ان سے یہ کام کرانا مناسب نہیں تھا، اس لیے انبیاء کو نہیں بتایا۔ اور نمبر چار، فرشتوں سے تکوینی کام لیے جاتے ہیں، تشریعی کام فرشتوں سے نہیں لیے جاتے، تو اس لیے یہ کام فرشتوں سے لیا، انبیاء سے نہیں لیا۔ اب یہاں پر یہ اعتراض اس کو بھی ختم کریں کہ فرشتوں نے جادو کی تعلیم کیوں دی؟ کیا فرشتے معصوم ہیں؟ تو کیا فرشتوں کو اس پر عذاب ہوگا؟ جو آپ سمجھیں، فرشتوں نے جادو سکھایا نہیں ہے کہ تم یہ کام کرنا، بلکہ اور اس کے فوائد بھی انہوں نے نہیں بتائے کہ تم یہ کرو گے تو یہ فائدہ، بلکہ فرشتوں نے تو جادو کی تردید کی ہے، عمل لوگوں نے شروع کیا۔ اب بات سمجھیں، میں آپ کو اور آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت مشکل مقام ہے۔ یہ آگے چل کر جب آپ فراغت کے بعد جب عوام میں آپ نے کام کرنا ہے، یہ اعتراضات آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کو ان سے واسطہ اور پالا پڑھنا ہے، اس لیے اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں، سمجھیں بات کو۔ یہ ایسی ہے جیسے کوئی عالم لوگوں کو سمجھا دے کہ یہ کلمہ کہنا کفر ہے، یوں کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے، یوں کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے، یوں کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اب عالم کیوں لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہا ہے کہ لوگ یہ کلمہ نہ کہیں، لوگ یہ بات نہ کہیں، لوگ یہ جملہ نہ بولیں، اس لیے بتا رہے ہیں کہ یوں کہنا بھی کفر ہے، یوں کہنا بھی کفر ہے، اگر یہ کلمہ کہو گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ وہ اس لیے بتا رہا ہے کہ لوگ یہ کلمہ نہ کہیں تاکہ اسلام پہ باقی رہیں، لیکن اگر کوئی آدمی جا کر وہ کلمہ کہہ دیتا ہے تو کافر ہو گیا، اس میں عالم کا قصور تو نہیں ہے۔ عالم نے تو اس لیے بتایا کہ یہ کام تم نہ کرو، تو فرشتوں نے بھی جادو اس لیے یہ بتایا کہ یہ جادو ہے، تم یہ کام نہ کرنا۔ اب اگر کوئی جا کے کرے تو فرشتوں کا تو کوئی قصور نہیں۔ شاید آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ ایک اور مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک آدمی ایک فوجی کے پاس گیا، ریٹائر فوجی کے پاس جاتا ہے، اسے جا کر کہتا ہے بھائی مجھے آپ سکھائیں کہ گن کیسے چلاتے ہیں، فائر کیسے کرتے ہیں۔ تو فوجی اس کو سکھاتا ہے کہ یوں یوں آپ نے گولی ڈالنی ہے،
یوں یوں کر کے آپ نے اس طرح کر کے ایسے آپ نے فائر کر دینا، یوں فائر کرنا ہے۔ تو یہ اس کو اسلحہ سکھا رہا ہے۔ اب اس نے اس کو اسلحہ سکھا دیا، اب یہ آدمی جا کر کسی کو قتل کر دے تو اس میں سکھانے والے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس میں سکھانے والے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب دیکھیں کوئی حکم لوگوں کو سمجھا دے کہ فلاں 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 چیزیں زہر ہیں، اب دیکھیں، یا کوئی آدمی کسی کو کوئی مسئلہ سمجھا دے کہ یہ الفاظ بولو گے تو طلاق ہو جائے گی، یہ کہو گے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے، یہ کہو گے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے، یہ کہو گے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو بتانے سمجھانے والے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ کلمات نہ کہیں۔ اب اگر جا کر کوئی یہ کلمہ بول دیتا ہے تو بتانے والے کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ فلاں نے کہا تھا کہ یہ کلمہ بولو تو طلاق ہو جاتی ہے تو اس لیے جا کے طلاق دے دو، نہیں، اس نے تو بتایا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ یا اب دیکھیں ایک آدمی جو مفردات کی مہارت رکھتا ہے، سمیات کو جانتا ہے، یا ماہر طبیب ہے، وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے کہ کیا کس چیز کے کیا فائدے ہیں کیا نقصان۔ اب وہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز زہر ہے، یہ بھی زہر ہے، یہ بھی زہر ہے، یہ بھی زہر ہے، سنکھیا زہر ہے، یہ فلاں چیز زہر ہے، فلاں چیز زہر ہے، فلاں چیز زہر ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ بھی زہر ہوتی ہے، یہ بھی زہر ہوتی ہے، یہ بھی زہر ہوتی ہے۔ اب اس نے لوگوں کو اس لیے بتایا کہ کہیں انجانے میں بھول کر یہ کھا نہ لو، لیکن یہ ظالم جا کر کسی کو زہر کھلا دیتا ہے تو اس میں حکیم کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس نے تو صرف سمجھایا کہ یہ زہریں ہیں، ان سے بچنا ہے۔ تو فرشتوں کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں ہے، فرشتوں نے صرف سمجھایا ہے کہ یہ جادو ہے، اس سے بچنا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جا کر تم آگے یہ کام کرو۔ امید ہے ان 2-3 مثالوں سے آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہو۔ باقی اہم بات یہی تھی، جادو کی حقیقت کیا ہے، اس میں اتنی بات آپ ذرا ضرور سمجھ لیجئے۔ جادو کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن عرف عام میں یہی ہے کہ میں ایک خاص سی بات آپ کو بتا رہا ہوں جو عموماً لوگ اس کا شکار بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ایک بالکل یعنی عام سی مثال آپ اس کی یوں سمجھ لیں کہ عرف عام میں جادوگر جو ہوتے ہیں شیاطین سے مدد لیتے ہیں، شیاطین کو راضی کرتے ہیں، جنات کو راضی کر کے ان سے آگے شرارتیں کرواتے ہیں۔ عموماً زیادہ تر جادو میں بس یہ ہوتا ہے، شیاطین کو راضی کرنے کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسے منتر پڑھتے ہیں کہ جس میں کفر اور شرک ہوتا ہے، اور کفر اور شرک ہوتا ہے اور شیاطین کی تعریف ہوتی ہے اور ستاروں کی عبادت کی جاتی ہے، جس سے شیاطین خوش ہو جاتے ہیں۔ جب شیاطین خوش ہوتے ہیں تو وہ پھر جادوگر کی بات مانتے ہیں اور جا کر جس پر جادو ہوتا ہے اس کو جا کر اس کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، اور کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیاطین کو پسند ہوتے ہیں، مثلا کسی کو ناک قتل کر کے اس کے خون کے ساتھ، ناپاک خون کے ساتھ وہ مواد لکھنا، بیت الخلاء میں بیٹھ کر گندی جگہوں پر بیٹھ کر منتر پڑھنا، چونکہ اس کام سے جنات خوش ہوتے ہیں، تو جب وہ خوش ہوتے ہیں ان کو راضی کر کے کسی دوسرے کو ان کے ذریعے سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، بس یہ ہوتا ہے۔ یہ جادو میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے۔ جس طرح فرشتوں کی مدد حاصل ہوتی ہے، نیک عمال کریں، ذکر و اذکار کریں، طہارت میں رہیں، پاکیزہ رہیں، تو فرشتوں کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور اگر برے کام کریں، گندے رہیں، ناپاک رہیں، تو جنات کی مدد حاصل ہوتی ہے، جنات ساتھ دیتے ہیں تو جادو اثر کر جاتا ہے۔ اور جادو عموماً اثر بھی زیادہ انہی لوگوں پر کرتا ہے جو پاکی ناپاکی کا کوئی خیال نہیں رکھتے، گندے ناپاک رہتے ہیں، نجس رہتے ہیں، ان پر زیادہ اثر کرتے ہیں۔ اور جادوگر تو سال ہر سال تک پانی کے قطرہ بھی اپنے قریب نہیں کرتے، اس لیے جا کر وہ کہیں جادوگر بنتے ہیں۔ اور عموماً جادوگر واش روم میں، بیت الخلاء میں، گندی جگہوں پر بیٹھ کر یہ سارے منتر پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال جادو کی اقسام بھی بہت ساری، امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے اس کی کئی اقسام لکھی ہیں۔ بعض اوقات نظر بندی کی صورت میں ہوتا ہے، تخیل کی صورت میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات شیاطین اثر انداز ہوتے ہیں، مختلف صورتیں اس کی ہوتی ہیں۔ بہرحال اس کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، صرف موٹی سی جو بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ تو فرمایا کہ جادو کرنا شیاطین اور یہودیوں کا مشغل ہے، تو شیاطین بھی جادو کرتے تھے، یہودی بھی وہ کام کرتے تھے، تو یہ یہودی بالکل شیاطین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جادو اور معجزے میں فرق ہے۔ سحر میں جو جادو ہوتا ہے تمام اثرات اسباب طبیعہ کے ماتحت ہوتے ہیں، اگرچہ وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، اور کر پیچھے جنات رہے ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، جنات کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض کا یہ سکولوں میں، کالجوں میں یہ مختلف قسم کے جادوگر آ جاتے ہیں، شعبدے بازیاں دکھاتے ہیں کہ دیکھو جی میں لیٹ رہا ہوں، میرے اوپر سے موٹر سائیکل گزر رہا ہے، حالانکہ وہ اس کے اوپر سے نہیں گزر رہا ہوتا، وہ سائڈ سے گزر رہا ہوتا ہے، صرف دکھایا ایسے جا رہا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو یا بعض اوقات اچانک آپ نے دیکھا کہ اچانک آپ کے سامنے کوئی لکھی ہوئی چیز گری ہے جو امریکہ سے ابھی لکھی گئی اور ابھی آپ کے پاس آ کر گر گئی، حالانکہ نظر آپ کو نہیں آ رہا، لیکن جنات یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ یا اچانک کپڑوں پر خون گر جانا، اچانک کپڑوں کا پھٹ جانا،
حالانکہ اسباب کے تحت ہوتا ہے، اسباب کا تو شیاطین کر رہے ہوتے ہیں، جنات کر رہے ہوتے ہیں، اور معجزہ اس میں اسباب کا کوئی عمل داخل نہیں ہوتا، بس موٹا سا فرق بالفرض اگر ممتحن وفاق آپ کے پیپر میں سوال دے دیتا ہے کہ معجزے اور جادو میں کیا فرق ہے، موٹی سی بات آپ لکھ لیجئے کہ جادو اور سحر جو ہوتا ہے وہ اسباب طبیعہ کے ماتحت ہوتا ہے، اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ اسباب طبیعہ کا اس میں کوئی عمل داخل نہیں ہوتا۔ چاند کو دو ٹکڑے کیا اللہ کے نبی نے انگلی کی، بس دو ٹکڑے ہو گیا، بیچ میں جا کر کسی کو اس نے ٹکڑے کیا نہیں ہے کہ مار کر اس کو دو ٹکڑے کر دیو، انگلیاں آپ نے پانی میں رکھی، پانی جاری ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار بن گئے، اب اس کے اندر کوئی کیمیکل ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر نہیں لگے ہوئے تھے کہ کیمیکل لگے ہوئے تھے اور وہ نظر نہیں آ رہے تھے اس لیے آگ میں وہ جلے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو بہرحال جو جادو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتے ہیں، اسباب طبیعہ کا دخل ہوتا ہے، اور جو معجزہ ہوتا ہے اس میں اسباب طبیعہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، معجزہ اللہ کا اپنا فعل ہوتا ہے۔ پہلے معجزے کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ کو وضاحت سے یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے۔ بہرحال اس میں ایک اور مارکۃ العراء مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا انبیاء پر جادو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو یاد رکھیں جمہور محققین کے نزدیک انبیاء پر بھی جادو ہوتا ہے، لیکن منکرین حدیث اس کے منکر ہیں۔ حالانکہ بخاری میں بہت ساری روایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کے بارے میں، لیکن منکرین حدیث اس کو بالکل نہیں مانتے کہ آپ پر جادو کا اثر نہیں ہوا۔ اس کے کچھ دلائل بھی ہیں جو قرآن کریم کی آیات پیش کر کے وہ دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی جادوگر کے بارے میں مسئلہ کیا ہے، جادوگر مسلمان ہوتا ہے یا کافر، تو یاد رکھیں وہ جادو جس میں شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جاتا ہے وہ تو ظاہر کفر ہے، وہ جادو کفر ہے، جن میں ستاروں سے استمداد لی جائے، اگر کوئی اس طرح کا جادو سیکھتا ہے یا کرتا ہے یا اس کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ بھی کفر ہے، اور جس شہر میں ایسے افعال کفریہ نہیں ہوتے وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ بہرحال اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کو قید کر دینا چاہیے، اگر وہ توبہ کر دے چھوڑ دیں، ورنہ اس کو قید میں رکھنا چاہیے، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو 3 دن مہلت دے دی جائے، اگر توبہ کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو قتل کر دیا جائے، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ بہرحال مختصر یہی ہے کہ یہ سارا واقعہ جو یہاں پر ذکر کیا، جادو اور معجزے کی حقیقت کیا ہے، دونوں میں فرق ذکر کرنے کے لیے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ جی اگلی آیت دیکھیے، ولو انہم اے الیہود، کاش کہ یہودی آمنو ایمان لاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر والقرآن اور قرآن کریم پر، اگر یہ قرآن کریم پر ایمان لاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، واتقوا اور ڈرتے عقاب اللہ تعالیٰ کی سزا سے، عذاب سے، بترک معاصی ہے، یعنی معصیت کو، نافرمانیوں کو، گناہوں کو چھوڑتے، جیسے کہ جادو ہے، جیسا کہ جادو کرنا، یہاں پر وہ جواب لو مخذوف ای لا اسیبو، یہاں کہتے ہیں لو کا جواب مخذوف ہے، اور وہ جواب کیا، لا اسیبو، دل علیہ لمصوبۃ، لفظ لمصوبہ اس پر دلالت کرتا ہے، تو ثواب پاتے، وہ مبتدا واللام فیہ للقسم، یہ مبتدا ہے اور اس کے اندر لام قسمیہ ہے، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے خیر جو بہتر ہے، اگر یہ فسق فجور چھوڑتے، تقوی اختیار کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آتے، تقوی اور طہارت اختیار کرتے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دیتا۔ خبرہ مما شروا به انفسهم، یعنی اس کی خبر ہے کہ جو اس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، یعنی آخرت کے بدلے انہوں نے دنیا کو خرید لیا، تو اگر یہ دنیا کو نہ لیتے، آخرت کو ترجیح دیتے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر اور عظیم قسم کی نعمتوں سے نوازتے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ بات جانتے، انہ خیر لما آثروہ علیہ، کہ جس چیز کو تم ترجیح دے رہے ہو یہ زیادہ بہتر تھی، یعنی دنیا کو تم ترجیح دے رہے ہو آخرت پر، تو آخرت دنیا کی بنسبت زیادہ بہتر تھی، کاش کہ وہ اس بات کو اچھی طرح جان لیتے، لیکن جب آدمی عقل، جب اس کی معاوف ہو جاتی ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے، شرک کر کر کے انبیاء کی دشمنی اور مخالفت میں، شیاطین کے نقش قدم پہ چل چل کے، پھر اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، تم رائنا نہ کہا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ امر ہے، من المراعات، مراعات سے ہے، یعنی رعایت رکھنے سے، وکانوا یقولون، وہ کہا کرتے تھے یہودی لہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ذالک وہی بلغت الیہود، اور یہ لفظ یہودیوں کی لغت میں سبن، گالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، من الرعونت، رعونت سے، ویسے صحابہ کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راعنا کہا کرتے تھے وہ مراعات سے، کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت بھی رکھیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیہاتی لوگ بھی ہوتے، شہری لوگ بھی ہوتے، اب دیکھیں نا بعض لوگ ہوتے ہیں بات کو فوراً سمجھ جاتے ہیں، بعض ذرا مشکل سے سمجھتے ہیں، آسانی سے وہ بات کو سمجھ نہیں سکتے، ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ رعایت رکھیے، اس انداز سے گفتگو کیجیے کہ ہم سب کو سمجھ آ جائے، آسان گفتگو ہو، آسان الفاظ ہوں، لیکن یہودیوں کی لغت میں یہ گالی کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی لیے استعمال کرتے، میں بتاتا ہوں، یہ آیت پوری کریں،
اور فسروا بذالک، یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بول کر اس پر وہ خوشی کے اظہار کرتے، وخاطبوا بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے تھے، فنهی المؤمنون عنہا، تو ایمان والوں کو اس سے منع کر دیا، اور فرمایا وقولوا بدلھا، اس کی جگہ تم یوں کہا کرو انظرنا، رائنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، ای انظر الینا، کہ ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا، اور سنیے، ما تؤمرون به سماع قبول، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے سماع قبول، بات مانیے، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، ای مؤلم هو النار، یعنی وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ وہ المناک جو تکلیف دہ عذاب ہے وہ آگ ہے۔ اب اس آیت کو سمجھیں، اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، گزشتہ کے ساتھ ربط یہ ہے کہ یہود کے اتباع سحر کا ذکر کرنے کے بعد کہ ان کا سحر اتنا زیادہ رچ بس کیا تھا کہ ان کی گفتگو بھی ایسی ہوتی تھی، سامنے والا سمجھا تھا تعظیم کر رہے، ادب کر رہے، تکریم کر رہے، لیکن حقیقت میں وہ شرارت کر رہے ہوتے تھے، اہانت اور تذلیل کر رہے ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو پریشان کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چونکہ ہر طرح کے لوگ آتے تھے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، تو آپ ان کی رعایت رکھتے ہوئے گفتگو کرتے، یا وہ کہتے بھی کہ آپ ہماری رعایت کے ساتھ گفتگو کیجیے، کیونکہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا تو نہیں بنایا۔ اور یہودی یہ جملہ بولتے تھے راعینا، اس کو ارا صحابہ کا مقصد اور ہوتا، راعینا کہ ہماری رعایت رکھیے، کہ شہری دیہاتی سبھی بات کو سمجھ جائیں، اور عربی زبان میں اس کا معنی ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیں، اور یہود کی زبان میں اس کا معنی ایک بد دعا کا بھی ہے، لیکن یہ ارا صحابہ اکرام اس شرارت کو نہ سمجھ سکے کہ یہ رعونت کا معنی لے رہے ہیں، کیونکہ یہود کی لغت میں رعونت احمق، جاہل اور بیوقوف کے معنی میں ہے، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ بدبخت یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نیت سے بولتے تھے، معاذ اللہ اسی نیت سے بولتے تھے، اور ایک شرارت تو یوں کرتے تھے، اور دوسری شرارت یوں کرتے تھے کہ راعینا کو کھینچ کر راعینا، راعی جیسے راعی چرواہا، جس کا معنی اے ہمارے چروائے، یوں کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ، اور اپنی جگہ پر خوش ہوتے تھے کہ پہلے تو ہم خفیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ایسی باتیں اور مذاق اڑاتے تھے، ابھی تو اعلانیہ طور پر بھی کر رہے ہیں، اور اس بات پر بھی خوش ہوتے تھے کہ اب تو صحابہ بھی یہ الفاظ خود بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو منع فرما دی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بہت بڑے انصاری صحابی تھے، یہ بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ یہ بھی یہودیوں کے محلے میں رہتے تھے، ان کی لغت بھی وہی والی تھی، ان کے سامنے کسی یہودی نے رائے نہ کہا، ان کو بڑا سخت غصہ آیا، ناراض ہوئے، کیونکہ ان کے عرف میں بھی یہ لفظ گالی کے لیے استعمال ہوتا تھا، ان کی زبان بھی وہی والی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر آئندہ یہ لفظ تو نے بولا میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، تو پھر اس موقع پر یہ مذکورہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ اس سے فاسد معنی کا خیال نکلتا ہے، اس لیے اس معنی کو ختم کرنا مقصود تھا۔ تو اس لیے یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے، کوئی بھی لفظ ایسا ہو جس سے کہیں پر ایسا فاسد معنی نکلتا ہو، اس لفظ کا استعمال کرنا ہی چھوڑ دینا چاہیے، اس لفظ کا استعمال کرنا۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، مثال کے لیے، وقت آپ کا پورا ہو گیا، بس 2 منٹ رہتے ہیں، اب مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں، اگر کوئی آدمی ایک لفظ سے اچھا معنی لے رہا ہے لیکن سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ غلط معنی لے گا، تو اس لفظ کو بولنا چھوڑ دینا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا، حالانکہ صحابہ کرام تو رکھیے لیکن یہود غلط فائدہ اٹھاتے تھے، تو ایک لفظ جس کے 2 معنی ہو، ایک اچھا ہو اور دوسرا برا ہو، وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی دونوں الفاظ مترادف ہیں، ایک سے فساد کا وہم ہوتا ہے اور دوسرے سے نہیں ہوتا، تو ایسے الفاظ کو ترک کر دینا، جیسے آپ کو میں بتا رہا ہوں، اب اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے عبد العلی، عبد العلی، اب اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے عبد العلی نام کیوں رکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی میں نے عبد العلی نام اس لیے رکھا ہے کہ علی نام اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام علی ہے، تو میں نے نام رکھا عبد العلی، یعنی علی کا بندہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ۔
اب دیکھیں نام، اب اس کی نیت تو اس کی ٹھیک ہے، لیکن سننے والا یوں سمجھے گا کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے علی نام رکھا ہے، عبد العلی نام رکھا ہے، تو لہٰذا اس معنی میں غلط ہو جائے گا، لہٰذا یہ نام نہ رکھیں۔ اب دیکھیں ایسے ہی کوئی آدمی اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے عبد الرسول، عبد الرسول۔ اب دیکھیں آپ نے عربی ماشاءاللہ پڑھ لی ہے، اور آپ نے ہدایہ میں بھی جگہ جگہ پر پڑھا ہوگا، عبد غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، عبد الرسول۔ اب اس سے کوئی پوچھے بھائی آپ نے عبد الرسول نام کیوں رکھا ہے، وہ کہتے ہیں عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، تو میری مراد یہ کہ رسول کا غلام، تو ظاہر ہم سارے رسول کے غلام ہیں، تو اس لیے میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عبد الرسول۔ تو ہم کہیں گے جی نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے اشتباہ ہوتا ہے، غلط اور فاسد نظریات اور عقیدے والے لوگوں کو اس کے اندر ان کی مدد اور معاونت ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ اشتباہ ہوتی ہے کہ وہ سامنے عبد الرسول مان رسول کا بندہ، تو اس لیے اس میں اشتباہ آ رہا ہے، لہذا اس نام کو چھوڑ دیجیے۔ اس طرح اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ابھی چونکہ وقت مکمل ہو گیا، چلیں اتنا ہی آپ کی سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ جو کہ نا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مریض تھے، ان کے پاس آئے تو آ کر کہنے لگے حضرت جب میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں جب میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں تو میں رائے نہ نہیں پڑھتا۔ عالم نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا بس ترجمے میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا، نیچے ترجمہ لکھا ہوا تھا کہ رائے نہ کہا کرو، اس کے بعد جب بھی میں قرآن کریم پڑھتا ہوں رائے نہ پڑھتا ہی نہیں، اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ فرمایا بھائی تلاوت میں رائے نہ پڑھا کرو، لیکن ترجمہ خود نہ پڑھا کرو۔ یعنی حضرت کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تو نے خود ترجمہ پڑھا نا، اس لیے تم مفہوم کو سمجھ نہیں سکے۔ تو یہاں تلاوت میں روکنا مقصود نہیں ہے، بات یاد رکھیں، یہ نو کہ آپ بھی قرآن پڑھنے لگ جائیں تو رائے نہ کو چھوڑ کے آگے چھلانگ مار دیں، نہیں، تلاوت میں روکنا مقصود نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ کو خطاب ان الفاظ سے کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ چلیں بس یہ ذرا زیادہ اہم تھا، اس لیے زیادہ ٹائم لے لیا، تو چلیں کوئی نہیں، انشاءاللہ آپ کے اسباق مکمل ہو جائیں گے، اس کی فکر آپ نے نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔